معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دائرۂ اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 14۔ ریلوے یونین کی عمارت میں قدم رکھ کر اعجاز سیدھا بشیر کے کمرے تک چلا گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بشیر کے پاس 4 آدمی کرسیوں پر بیٹھے تھے، سب چائے پی رہے تھے اور بظاہر خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ اعجاز میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بشیر کچھ کہے بغیر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اعجاز نے کہا۔ بیٹھ جاؤ، بشیر نے خالی کرسی کی جانب اشارہ کر کے اسے کہا۔ ابھی فارغ ہو جاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اعجاز سختی سے بولا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ بشیر اس کے تیور دیکھ کر اپنے چاروں مہمانوں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا پھر کر دینا، ویسے انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ جو باتیں ہوئی ہیں میں نے نوٹ کر لی ہیں، کوئی اور بات ہوئی تو مجھے مطلع کر دینا، ویسے انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بشیر نے بیٹھے بیٹھے آگے جھک کر چاروں سے ہاتھ ملایا۔ جب وہ رخصت ہو کر کمرے سے نکل گئے تو اعجاز بولا، میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ کس نے دیا ہے؟ بھائی بیٹھ تو جاؤ، آرام سے بات کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کوئی نہیں، اعجاز کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ استعفے کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، مگر لکھا گیا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ایک دوسرے آدمی کو میری جگہ پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں تو تھا کہ بھائی یہ کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوا ہے، آخر تم نے لیبر کے علاوہ پارٹی کی سیاست میں بھی تو قدم رکھنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمہاری قابلیتوں کو صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے۔ لیبر کے لیے ہمیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو صرف لیبر کا کام کرے۔ تمہارے لیے زیادہ وسیع میدان کی ضرورت تھی جس میں تم اپنے جوہر دکھا سکو، چنانچہ تمہیں وہ موقع مہیا کر دیا گیا۔ موقع مہیا کر دیا گیا؟ موقع مہیا کر دیا گیا، اعجاز نے غصے سے دہرا کر کہا۔ کیسا موقع مہیا کر دیا گیا؟ وہ جس جگہ تم نے مجھے بھیجا تھا وہ موقع مہیا کیا گیا تھا۔ نہ وہاں کوئی کام ہو رہا ہے نہ کاج ہو رہا ہے۔ 3-4 لڑکے آتے ہیں جو اخباریں پڑھ کر اور چائے پی کر چلے جاتے ہیں، اور ایک نیم پاگل سا آدمی وہاں بٹھا رکھا ہے جو ریولوشن کی باتیں کرتا ہے۔ بشیر کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ ہاں، انقلاب کی باتیں ہم سب کرتے آئے ہیں، وہ ہولے سے بولا، جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو، مگر اس کا سلیقہ کسے ہے؟ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مقصد یہ ہے کہ اسی واسطے تمہیں بھیجا تھا کہ وہاں جا کر آرگنائز کرو، نہ پیسہ نہ دھیلا۔ اعجاز بولا، آرگنائز کیا کروں؟ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ پارٹی کا بنیادی ممبر ہے، وہ میری سنے گا؟ میں کسی اخبار میں جانا نہیں چاہتا، میں وہ کام کروں گا جس میں میں نے عمر صرف کی ہے۔ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، میرے ساتھ فریب ہوا ہے۔ بشیر کا انداز یکدم بدل گیا، نہ وہ آنکھوں میں آشنائی کی جھلک رہی نہ لہجے کی دوستی۔ اعجاز نے اس کیفیت کو یوں محسوس کیا جیسے تند لو کا جھونکا منہ کو لگتا ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھے بشیر کو دیکھ رہا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ پہلے روز جو اس نے سوچا تھا کہ بشیر کا رنگ ان سالوں کے دوران صاف ہو گیا تھا، وہ محض پلاہٹ تھی جو جلد کی سلوٹوں پر پھیلی ہوئی تھی، جیسے لاشوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اب بشیر کی آنکھوں میں اور لبوں کے گرد وہ پتھر کی سی سختی پوری طرح نمایاں ہو گئی تھی جسے پہلے روز اعجاز نے محسوس کیا تھا۔ یہ نہ میرا فیصلہ ہے نہ لیبر کے کسی آدمی کا، بشیر بولا، یہ ہائی کمان کا فیصلہ ہے۔ ہائی کمان؟ کس کی ہائی کمان؟ پارٹی کی ہائی کمان۔ میرے متعلق؟ اعجاز مستجاب ہو کر بولا، میری کیا حیثیت ہے؟ کیا میری لیول پر پارٹی کی ہائی کمان فیصلہ کرتی ہے؟ بشیر کی آواز کی سرد مہری اعجاز کی ہڈیوں سے آ ٹکرائی۔ جہاں ڈسپلن کا سوال آتا ہے وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کی جاتی۔ میں نے کب ڈسپلن توڑا ہے؟ بشیر نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ وہ تقریر جو تم نے مختار ڈوگر کے جلسے میں کی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ ہاں۔ اس میں تم نے کیا کہا تھا؟ وہی معمول کی باتیں کہ عوام کے نام پر ہر کار مختار نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے عوام کا نام آئندہ سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ مناسب بات تھی؟ میرے خیال میں بالکل مناسب تھی۔ ایسی تقریریں پہلے بھی تو ہوتی رہی ہیں۔ درست، بشیر نے کہا، لیکن وہ تب کی بات تھی اور یہ اب کی بات ہے۔
اس وقت پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اب پارٹی حکومت میں ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، ان دونوں مواقع کی ضروریات مختلف ہیں۔ ایسی بات کی سمجھ تمہارے جیسے انقلابیوں کو نہیں آتی، لیکن حکومت چلانے کے لیے بھی کیا لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا نہیں پڑتا؟ درست، لیکن تم نے برخود غلط حربہ استعمال کیا ہے۔ اس میں کون سی بات غلط ہے؟ اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالو، پہلی بار کسی کو عوام کے نام پر حکومت ملی ہے۔ لیڈر نے عوام کا نام لیا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، عوام کے نام پر لوگوں نے ووٹ دیے، عوام کے نام پر لوگوں نے بڑے بڑے وزیروں اور سیاسی ساہوکاروں کو ہرایا، عوام کے نام پر لوگوں کا جذبہ جاگا۔ جمہوریت کا اتنا بڑا انقلاب یہاں پہلی بار آیا ہے اور تم عوام کے نام کا تصور ہی مٹا دینا چاہتے ہو۔ اگر عوام کا لفظ مٹ گیا تو سب کچھ مٹ جائے گا۔ ایسی باتوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اعجاز دم بخود رہ گیا۔ میں نے تو صرف عوام اور غریب لوگوں کا فرق بیان کیا تھا۔ وہ بولا، بشیر سر جھٹک کر بولا، تم نے عوام کے نعرے کو، جس کے بل پر قوم ہمارے ساتھ چلی ہے، بے عزت کیا ہے۔ تم نے جمہوریت کی جڑ پر وار کیا ہے، زبان کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، جو سب سے بڑی قوت ہے اور سب سے بڑی شرارت کی جڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شرارت پھیل جائے تو نہ غریب کے پاس کچھ رہے گا نہ امیر کے پاس۔ ایسی شرارت اپنے نہیں غیر لوگ کرتے ہیں، مگر جس کام کے لیے تم نے مجھے بھیجا ہے وہاں تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کیا وہ زبان کی شرارت نہیں؟ بشیر خشک سی ہنسی ہنسا۔ ملک اعجاز، تم سیاست کے معصومین میں سے ہو۔ سیاست کے معصوموں کا اکھاڑا جرنلزم ہے۔ سیاست کے معصوموں کا اکھاڑا؟ اعجاز نے دہرا کر پوچھا۔ اب اس کا غصہ، جو اچنبھے کی صورت میں دب گیا تھا، دوبارہ ابھر رہا تھا۔ ہاں، بشیر بولا، کون پڑھتا ہے، کون اعتبار کرتا ہے؟ پھر تم نے مجھے وہاں کس لیے بھیجا ہے؟ وہی دشمنوں کے پروپیگنڈے کا جواب تو دینا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فنکشن ہے۔ دیکھ ملک اعجاز، بہت سے معاملوں میں تم سمجھدار ہو، میرے اوپر تمہارے احسان ہیں، میں انکار نہیں کرتا، اور انہیں لوٹانے کی اپنے تئیں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں، جن کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا۔ مگر میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، سب انقلابیے آخر میں صرف دو صورتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، روزی کمانے کی اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی۔ روٹی جہاں سے ملتی ہے کماتے ہیں، اور زمین کو مطمئن کرنے کی وہ کوئی نہ کوئی صورت ایجاد کر لیتے ہیں۔ مگر ملک کے کروڑوں عوام کو سنبھال کر رکھنا ایک بالکل دوسرا کام ہے۔ اس میں رختہ اندازی کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ ایسا انقلابیہ تو نہیں بشیر، تمہیں پتہ ہے میں نے ہزاروں مزدوروں کو سنبھال کر رکھا ہے۔ وہ وقت گیا اعجاز، بشیر کی آواز میں اکتاہٹ تھی۔ جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اعجاز کی حالت قابو سے باہر ہو گئی۔ تو میری عمر بھر کی کمائی غارت گئی؟ میرا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، بشیر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی جگہ واپس حاصل کروں گا۔ اعجاز اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھوں گا وہ آدمی کیسے میری جگہ پر بیٹھتا ہے۔ بشیر نے منع کرنے کے انداز میں خاموشی سے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ اعجاز پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ کھلے دروازے کے باہر رک کر وہ بولا، میں نے اس کام میں عمر گنوائی ہے، مجھے کون نکال سکتا ہے؟ تم لوگوں نے، وہ پہلے بشیر اور پھر برآمدے میں کھڑے دو چار آدمیوں کی جانب انگلی اٹھا کر بولا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے کرسیوں پر بیٹھ کر حکم چلائے ہیں۔ وہ باہر کو چل پڑا۔ وہ برآمدے میں چلتا اور مڑ مڑ کر دیکھتا ہوا اونچی آواز میں بولتا جا رہا تھا، میں نے میدان میں بازی لگائی ہے، میں نے اپنی روزی اس میں گنوائی ہے، میں نے گھر باہر کی قربانی دی ہے، میرے ساتھ دغا ہوا ہے۔ برآمدے سے نکل کر وہ خشک گھاس کے لان میں رک گیا۔ دفتروں کے کمروں میں سے لوگ نکل نکل کر برآمدے میں جمع ہو رہے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز اعجاز تھا۔ بشیر کے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر کنیز چوکھٹ سے ٹیک لگائے کولے پہ ہاتھ رکھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ دو عورتیں اور ایک مرد کھڑے تھے۔ بشیر کے کمرے کے دروازے سے اس کی شکل نمودار ہوئی۔ اعجاز نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط چھڑی کے سہارے بمشکل ایک ٹانگ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اعجاز بہت بول چکا تھا، مگر اس کی تسلی نہ ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے مٹھی کس کر ہوا میں لہرائی۔ میں نے اس میں، الفاظ اس کے منہ سے ایسے نکلے جیسے بندوق کی نالی گولیاں اگلتی ہیں، اپنا ایمان گنوایا ہے۔ جواب میں 15-20 خاموش چہرے برآمدے میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جن کے آخری سرے پر کنیز
اور بشیر کھڑے تھے۔ دفتن اعجاز کو یوں محسوس ہوا جیسے سارا خون اس کے بدن سے نچڑ گیا ہے اور اس کا سینہ خالی ہو گیا ہے۔ بشیر کی مفلوج شبیہ کو چھڑی کے سہارے کھڑے دیکھ کر اس کے غصے کی لہر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور عمارت کی حدود سے نکل گیا۔ اعجاز بس پکڑ کر دوپہر تک واپس پہنچ گیا۔ وہ سیدھا اس دکان پر گیا جہاں اس نے اپنی بائی سائیکل چین اور پہیے کی تاروں کی خرابی کی وجہ سے مرمت کے لیے دی ہوئی تھی۔ ملک صاحب، منیر مکینک بولا، سائیکل نیا خریدے، یہ بہت پرانا ہو گیا ہے۔ جب نیا تھا تو اس وقت بھی میں نے ہی چلایا تھا نا، اعجاز نے کہا۔ منیر ہنس پڑا۔ حضور، آپ کی پوزیشن تو موٹر سائیکل کی ہے، سائیکلوں کو اب چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں، 1 نمبر موٹر سائیکل آیا ہوا ہے، 6 مہینے بھی نہیں چلا، سستا بک رہا ہے۔ اعجاز کافی عرصے سے ارادہ کر رہا تھا کہ لڑکے بڑے ہو رہے ہیں، اپنی سائیکل ان کو دے کر ایک موٹر سائیکل خرید لے، مگر حسب عادت گانٹھ کھولنے سے کتراتا رہا تھا۔ اس وقت میکینک کی بات نے عجیب طور پہ اس کے اندر ایک طمانینت بخش کیفیت پیدا کی۔ چمکتا ہوا موٹر سائیکل تقریباً نیا لگ رہا تھا۔ کتنے میں بک رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو خاص سستا لے دوں گا، ٹرائی کر کے دیکھیں۔ قیمت کا اندازہ تو بتا۔ پیسوں کی بات چھوڑیں ملک صاحب، آپ ٹرائی لیں۔ آدھی کک پر سٹارٹ ہونے والی مشین ہے، ایسا مال روز روز مارکیٹ میں نہیں آتا۔ اعجاز نے موٹر سائیکل کے گرد گھوم پھیر کر اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ تو پھر قیمت نہیں بتائے گا؟ ملک صاحب، پھر وہی بات، چلے لے جائیں، کچھ بھی نہ دیں۔ ٹرائی تسلی بخش ہوئی تو جو آپ کی جیب میں ہوا وہ دے دینا۔ میں آپ سے دوسری بات کروں تو کہنا کہ منیرہ جھوٹا آدمی تھا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے چابی نکال کر موٹر سائیکل میں گھمائی اور کک ماری تو پھر کر کے انجن چلنے لگا۔ ذرا اس کی آواز سنیں ملک صاحب، جیسے ابھی ابھی کارخانے سے بن کر آیا ہے کہ نہیں؟ کچھ دیر بعد اعجاز نے کہا، ٹھیک ہے منیر، آج میں اسے گھر لے جاتا ہوں، کل لے آؤں گا۔ ٹرائی ٹھیک رہی تو سودا کریں گے۔ ملک صاحب، جب تک جی چاہے ٹرائی لیں۔ آپ کوئی ناواقف آدمی تو نہیں، ہمارے مہربان ہیں۔ ذرا ایک بات کا خیال رکھیں، مشین صاف ستھری ہے، کہیں ادھر ادھر سے لگنے نہ پائے، ناخن کا نشان بھی پڑ جائے تو گاہک کی نظر میں قیمت آدھی رہ جاتی ہے۔ فکر نہ کر منیر، نشان لگ گیا تو میں آدھی قیمت پر خرید لوں گا۔ دونوں ہنس پڑے۔ جب اعجاز گھر میں داخل ہوا تو سکینہ اور دونوں لڑکے اٹھ کر دوڑ پڑے۔ اعجاز نے احتیاط سے موٹر سائیکل اٹھا کر دہلیز پار کی اور اسے صحن والے کمرے کی دیوار کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سکینہ نے پوچھا۔ تجھے دکھائی نہیں دیتا کیا ہے؟ کس کا ہے؟ دکاندار کا ہے۔ کس دکاندار کا؟ سائیکل کی دکان والے کا ہے بھائی، ٹرائی کے لیے لایا ہوں۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک نکلا تو خرید لوں گا۔ خرید لو گے؟ یہ تو ہزاروں کا ہوگا، پھر کیا ہے؟ تو جیتی رہ، اسی طرح سنبھال کے کاروبار کرتی رہی تو کار بھی آ جائے گی اور تم اس پہ چڑھ کے ساری رات سیر کرتے رہو ہیں، کل کے گئے ہوئے آج آ نکلے ہو۔ ابا، یہ ہمارا ہو جائے گا؟ حسن نے پوچھا۔ ابا، مجھے بھی چلانا سکھا دو گے؟ حسین بولا۔ ابا، سائیکل میں لے لوں؟ جا اوئے، بڑا معتبر آیا، تو کیسے لے لے گا؟ حسین جارحانہ انداز میں بولا۔ حسن دبک کر چپ ہو رہا۔ دونوں لڑکے ہیجانی کیفیت میں موٹر سائیکل کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اوئے ہٹ جاؤ، اعجاز نے کہا، پرے ہو جاؤ، جس نے اس کو ہاتھ لگایا اس کی چمڑی اتار دوں گا۔ اعجاز سیدھا اندر جا کر چارپائی پہ لیٹ گیا۔ سکینہ دوسری چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ سکینہ نے پوچھا۔ ملتان چلا گیا تھا۔ تم پرسوں بھی ملتان گئے تھے؟ ہاں۔ پھر کل کیا کرنے گئے تھے؟ کام تھا، بتایا تو ہے۔ سکینہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، بتاتے کیوں نہیں کہ بشیر رائی سے ملنے گئے تھے؟ تجھے کس نے بتایا؟ اعجاز نے چونک کر پوچھا۔ زلفی ریڑے والے کو شہر میں منظور ملا تھا، منظور نے اسے بتایا ہے۔ ہاں۔ اعجاز کروٹ سے ہل کر سیدھا پشت پہ لیٹ گیا۔ یہ بشیر رائی وہی ہے جو تمہاری مسلن کو نکال کر لے گیا تھا؟ جواب میں اعجاز نے حلق سے این کر کے ناگواری سے آواز نکالی، میرے خلاف جھوٹی باتیں تجھے کون بتاتا رہتا ہے؟ جھوٹی نہیں ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو کانوں کی کچی ہے، لائی لگ ہے۔ حسن حسین، اس نے لڑکوں کو آواز دے کر بلایا، آؤ میری ٹانگیں دباؤ۔ لڑکوں نے چارپائی کے دونوں جانب بیٹھ کر باپ کی ایک ایک ٹانگ سنبھال لی اور زور زور سے دبانے لگے۔ مسلن ابھی اس کے ساتھ ہے
یا چھوڑ کر بھاگ گئی ہے؟ تجھے کوئی اور بات کرنے کو نہیں ملتی؟ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو رہا ہے۔ سکینہ نے دل کا غبار نکالنے کے بعد موضوع بدل دیا۔ زلفی کو منظور نے بتایا ہے کہ تم نے کام ختم کر دیا ہے۔ اعجاز خاموش رہا۔ کیوں، ٹھیک ہے یا غلط؟ ہاں، اعجاز آہستہ سے بولا۔ ہاں کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب پیچھا بھی چھوڑ، سر کھائے جا رہی ہے۔ تمہارا سر بڑا نازک ہے نا؟ میں فجر کی اذان تک بیٹھی جاگتی رہی ہوں، میرے سر کو کچھ نہیں ہوا۔ تیرا سر تو لکڑی کا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اوئے، وہ لڑکے پر چیخا، ہاتھ ہولا رکھ۔ اللہ کا شکر ہے تم نے کام چھوڑ دیا ہے، ٹھیکہ ختم ہونے کو ہے، زمین واپس لے کر خود کھیتی کرو۔ کچھ ہاتھ بھی آئے، ٹھیکے والے تو اپنی قسمت کو ہی روتے رہتے ہیں۔ ٹھیکہ تو نے اور چاچے نے دیا تھا، اب روتی کیوں ہو؟ تم کچھ کرنے والے ہوتے تو ہمیں کیا سانپ نے کاٹا تھا کہ زمین دوسروں کے ہاتھ میں دیتے؟ بس ٹھیک ہے، اب کوئی اور کام اپنے سر مت لینا، گھر میں رہ کر کاشت کراؤ، کچھ لڑکوں کا بھی خیال کرو۔ سارا دن باہر دڑنگے مارتے ہیں، میرے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، میں کس کس کام کو سنبھالوں؟ اعجاز ٹانگیں دبواتے دبواتے سوتا گیا۔ سکینہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آواز دے کر کہا، اوئے حسنے، ابے سے پوچھ روٹی کھانی ہے؟ دونوں لڑکوں نے باری باری باپ کو جھنجھوڑا۔ ابا ابا، بی بی کہتی ہے روٹی کھانی ہے۔ اعجاز نے نیند میں اوں آ کی آواز نکالی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر پھر کر آیا ہے۔ سکینہ اپنے آپ سے بولی، اب خالی پیٹ سو گیا ہے، اٹھ کر کہے گا میرے بدن میں درد ہو رہی ہے۔ اعجاز شام کے وقت اٹھا اور روٹی کھا کر پھر سو گیا۔ صبح سویرے جب وہ اٹھا تو اس کا جسم ہلکا پھلکا تھا۔ نہا دھو کر جب وہ ناشتہ کرنے بیٹھا تو اس کا مزاج حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا اور دل کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ کپڑا لے کر موٹر سائیکل کو صاف کرو، اس نے لڑکوں سے کہا، گندے ہاتھ نہ لگانا۔ لڑکے خوشی خوشی جا کر موٹر سائیکل کی گرد صاف کرنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ سکینہ نے دوسرا پراٹھا اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ منظور کو ملنے جا رہا ہوں، اس کے پاس میرے کاغذات ہیں۔ اعجاز نے سفید لٹھے کی دھلی ہوئی شلوار قمیض پہنی۔ جلدی آ جانا، سکینہ نے کہا۔ ابے کو بلایا ہے، بیٹھ کر کوئی بات کریں گے۔ ابا، موٹر سائیکل صاف ہو گیا ہے، باہر لے جائیں؟ میں نے تم سے کہا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پرے ہو جاؤ۔ مگر جب اعجاز نے موٹر سائیکل دہلیز سے نکالا اور اسے نالی سے بچا بچا کر دھکیلتا ہوا گلی کے سرے تک لے گیا تو حسن بولا، ابا ایک جھوٹا تو دے دے، تمہارے اسکول کا وقت ہو گیا ہے، چلو جاؤ۔ ابھی دیر ہے، حسین بولا، بس سڑک تک۔ اعجاز نے دونوں لڑکوں کو پیچھے بٹھایا اور احتیاط سے چلاتا ہوا سڑک تک لے گیا۔ چلو اب اترو۔ ابا سڑک پر تھوڑی دور، دونوں لڑکے بولے، ذرا تیز۔ اعجاز نے موٹر سائیکل کا رخ شہر سے الٹی جانب موڑا اور آدھے میل تک تیز چلا کے لے گیا۔ ہوا لڑکوں کے چہروں سے رگڑ کھا کے گزری تو انہوں نے چیخ چیخ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اعجاز نے اپنے بچوں کی ہمراہی میں اس انوکھے لطف کو محسوس کیا۔ واپسی پر اس نے کچے راستے پر موٹر سائیکل روک لی۔ اب دوڑ جاؤ، وہ بولا، اسکول سے دیر ہو گئی تو تمہیں درست کر دوں گا۔ 8-10 منٹ کے اندر اعجاز شہر میں اپنے علاقے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اپنے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ارادتاً رفتار بہت دھیمی کر لی۔ اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ شیدہ تلوار دروازے میں کھڑا چند لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ان کے مقابل پہنچ کر اعجاز نے ان پر سرسری نگاہ ڈالی۔ وہ سب باتیں چھوڑ کر اعجاز کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اعجاز کو سلام کیا، جس کا جواب اس نے ہاتھ اٹھا کر دیا اور اسی رفتار سے گزر گیا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ سب منہ اٹھائے اسے دور تک دیکھتے رہے ہوں گے۔ وہ سر اٹھائے اکڑ کر موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا اور اس کا دل جو صبح سے ہلکا تھا اب اڑنے لگا تھا۔ وہ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ ایک بس اسٹاپ پر اسے مانوس چہرہ نظر آیا۔ 20 گز آگے جا کر اسے یاد آیا کہ یہ بدیع الزماں تھا۔ کئی سال پہلے یہ اخباری رپورٹر ہوا کرتا تھا جس نے پہلی بار اعجاز سے ملاقات کر کے اس کی تصویر اور ایک مختصر سا بیان ایک بڑے اخبار میں چھاپا تھا۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے وہ ایک نئے روزنامے کا ایڈیٹر ہو گیا تھا۔ اعجاز کے ساتھ اس کی چند بار ملاقات ہو چکی تھی۔ اعجاز واپس مڑ آیا۔ بس اسٹاپ سے شیدہ تلوار اس کے ساتھی دکھائی دے رہے تھے جو سب کے سب ابھی تک
اعجاز کی جانب مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ بدیع الزماں سٹاپ پہ کھڑا اخبار پڑھنے میں منہمک تھا۔ بدیع صاحب چلیے آپ کو چھوڑ آؤں۔ بدیع الزماں نے اخبار سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ملک اعجاز صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ آئیے، میں آپ کے وقت کا حرج نہیں کرنا چاہتا، بدیع الزماں نے کہا۔ وقت نہ ہوتا تو میں رکتا ہی کیوں بدیع صاحب، آئیے آئیے۔ ہاں آج کل تو شاید آپ کے پاس کچھ وقت فارغ ہو، بدیع الزماں بولا۔ اس نے اعجاز کی پچھلی نشست پر جم کر بیٹھنے، اپنا تھیلا گود میں سنبھالنے اور ناک پر اینک کو درست کرنے میں کچھ وقت لیا، پھر کچھ سوچ کر اینک اتار دی اور جیب میں رکھ لی۔ اللہ کا نام لے کر چلیے، میں بھی ورد کرتا ہوں، مجھے ان سواریوں سے خوف آتا ہے۔ اعجاز روانہ ہوا تو بدیع الزماں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہاں آپ کے سیٹ اپ میں کچھ رد و بدل کی خبریں ملی ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بھئی اخبار نویس ہیں، حالات سے باخبر رہنا ہمارا پیشہ ہے۔ اعجاز ہنسا۔ یہ تو درست ہے بدیع صاحب، خبر بھی کم و بیش درست ہی ہے، کچھ تفصیلات بتائیے۔ تفصیلات کا ابھی مجھے پوری طرح علم نہیں، اعجاز نے بات ٹالتے ہوئے کہا، جب پتہ چل گیا تو ضرور بتاؤں گا۔ آپ سنائیے، طلوع میں کیسا چل رہا ہے؟ وہاں سے تو میں فارغ ہو گیا ہوں، بدیع الزماں نے کہا۔ فارغ ہو گئے ہو؟ کیوں؟ بس چھوڑ دیا، مالکان کے اور میرے خیالات میں فرق تھا، دخل اندازی کرتے تھے، میں وہاں چل نہیں سکا، استعفیٰ دے دیا۔ افسوس کی بات ہے، اعجاز نے کہا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ بھئی میں نے سوچا کہ مالکان کوئی اور ہوں اور ایڈیٹر کوئی اور، تو کام دیر تک نہیں چل سکتا، اخبار اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو۔ چنانچہ میں نے ہاتھ پاؤں مار کر ایک ہفتہ وار نکالا ہے، ابھی اس کے 3 ایشو نکلے ہیں، خبر نہیں کتنے روز چلے گا۔ ابھی تو ہم ٹیتھنگ ٹربل سے ہی نہیں نکل سکے، قسمت ہوئی تو چل نکلے گا، ورنہ قلم کان میں اڑس کر پھر کسی طرف کو نکل پڑیں گے۔ وہ ہنسا، پھر جلدی سے بولا، ارے اس طرف نہیں بھائی، یہ تو طلوع کے دفتر کو جا رہے ہیں، اب میرا دفتر دوسری طرف ہے، آگے چوک سے سیدھے ہاتھ کو مڑ جائیے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر بدیع الزماں نے اعجاز کو رکوا لیا۔ چلیے کچھ تھوڑا وقت ہے تو ایک چائے کی پیالی ہو جائے، گپ شپ رہے گی، ہمارا سیٹ اپ بھی دیکھیے۔ میں ایک دوست کی خبر لینے جا رہا تھا، اعجاز موٹر سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے بولا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ اعجاز بدیع الزماں کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دفتر ایک چھوٹے سے چوبارے میں تھا جس کی کھڑکیاں پچھلی گلی میں کھلتی تھیں۔ ایک میز، 3-4 کرسیاں، 2 تپائیاں، ایک ٹائپ رائٹر۔ دفتر کی کل اوقات تھی، اخباروں، رسالوں اور سادے کاغذوں کے ڈھیر اس کے علاوہ تھے، جن کے درمیان گھرا ہوا ایک نوجوان لڑکا کرسی پہ بیٹھا تپائی پہ جھک کر کچھ لکھ رہا تھا۔ چلنے پھرنے کی جگہ کچھ کم تھی، مگر چوبارہ صاف ستھرا تھا اور اس میں ایک خاص ترتیب سے بے ترتیبی نظر آ رہی تھی۔ یہ میرا اسسٹنٹ ہے، بدیع الزماں نے تعارفاً کہا، اور پیشتر اس کے اعجاز نوجوان سے مصافحہ کرتا بدیع الزماں اسے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا جہاں اس کے ہفتہ وار کا ڈھیر لگا تھا۔ اس نے اوپر سے ایک پرچہ اٹھا کر اعجاز کو دکھایا۔ کیسا ٹائٹل ہے؟ واہ! اعجاز نے پرچہ اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا، با بانگ دہل، بہت خوب۔ پہلے اس کا نام نقطہ نظر تجویز ہوا تھا، مگر اس میں مجھے کوئی چاشنی نظر نہیں آئی، کیا خیال ہے؟ بالکل درست ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر کچھ کہنا ہے تو با بانگ دہل کہیے، چاہے 4 دن ہی کہیے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ بھئی شمس، ملک صاحب کو چائے تو پلاؤ۔ بدیع الزماں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اعجاز کو سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا، ایک میرے عزیز ہیں، انہوں نے کئی سال سے ڈکلیریشن حاصل کر رکھی ہے، بس پرچے کا نام بدلنے کی ٹیکنیکلٹی تھی، وہ کروا لی، کچھ دوستوں سے مانگا، کچھ رشتہ داروں نے مدد کی۔ میرے ایک پھپھا بینک میں ہیں، کافی سینئر پوسٹ پر ہیں، کچھ انہوں نے ہاتھ بٹایا گارنٹی کی صورت میں، مگر بینک گارنٹی بھی سکہ بند چیز ہے۔ بہرحال اتنا کچھ ہو گیا کہ شروع کر سکوں۔ اخبار اصل میں اشتہاروں پر چلتا ہے، اس کے لیے کانٹیکٹ ہونے چاہیے۔ ابھی تک تو شو سٹرنگ آپریشن ہے، مگر رسپانس اچھا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور اس پہ کمنٹ بھی ہو رہا ہے، کافی حوصلہ افزا حالات ہیں۔ وہ بے یقینی سے ہنسا
اور سگریٹ کے کش لینے لگا۔ تم بتاؤ تمہارا اب کیا پروگرام ہے؟ مجھے بھی ارباب بدست و کشاد اخبار نویسی کی جانب دھکیلنے والے تھے۔ اعجاز ہنس کر بولا، بال بال بچا ہوں۔ کہاں؟ بدیعالزماں چوکنا ہو کر بولا، کوئی پارٹی کا اخبار نکال رہے ہیں۔ وہ قمرالاسلام والا تو نہیں؟ وہی ہے۔ بدیعالزماں حقارہ سے بولا، میں قمر کو 20 سال سے جانتا ہوں۔ پارٹی کا پٹھو ہے، ساری عمر باتوں کی کمائی کھاتا رہا ہے۔ وہ اپنے قصبے کا ایک ورق کا لوکل پرچہ نہیں نکال سکتا۔ ڈیلی پیپر نکالنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ ملک اعجاز اگر اخبار کا کام ہی کرنا ہے، وہ آگے جھک کر اپنائیت سے بولا، تو یہاں آ جاؤ، تمہارا اپنا پرچہ ہے، تنخواہ ونخواہ نہیں دے سکتا۔ خدا کا شکر ہے اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، پیچھے سے ماشاءاللہ تگڑے ہو۔ میں کئی بار سوچا بھی کرتا تھا تمہاری بیک گراؤنڈ کا آدمی یونین وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑتا۔ ہم تو حالات کے آگے آگے بھاگتے ہوئے جدھر کو دھکیل دیے گئے ادھر کو جا نکلے۔ حالات ہی ادھر ادھر لے جاتے ہیں بدی صاحب، اعجاز نے کہا۔ حالات ایک بندے کے دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں مگر نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ حالات ہماری سمتیں متعین کرتے ہیں۔ تمہارے جیسا تجربہ کار اور تعلق واسطہ رکھنے والا آدمی تو اس کام میں بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اعجاز ہنسا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، کل ہی ایک آدمی سے ملا ہوں جو کہہ رہا تھا کہ جرنلزم سیاسی معصومین کا اکھاڑا ہے۔ ہاں ہاں، بدیعالزمان عادی سگریٹ نوشوں کی مخصوص ہنسی ہنسا۔ ایک سنکی ویو پوائنٹ یہ بھی ہے، مگر جناب میں نہ سیاسی ہوں نہ معصوم ہوں۔ سیاست چھوڑ دی اور معصومیت کھو دی۔ وہ اپنی بات پر دوبارہ پورے زور سے ہنسا۔ اب تو انسان کے اوپر ظلم روکنا میرا مشن ہے۔ چھوٹی برائیاں بڑی برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ آج کل ایک گھی اسکینڈل کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ خراب گھی کھا کھا کر سینکڑوں لوگ بیمار پڑ رہے ہیں۔ بڑے بڑے اخباروں نے خبر دبا دی ہے، مگر میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ریکارڈ جمع کر رہا ہوں۔ بدیعالزمان نے میز کا دروازہ کھول کر ایک لمبا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اعجاز کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لسٹ ہے ان لوگوں کی جو بیمار پڑے ہیں، نام اور پتے سب مکمل ہیں۔ دیکھو، اس نے ایک جگہ پر انگلی رکھ کر کہا، یہ 2 آدمی موضع نور پور کے ہیں جو تمہارا ہی علاقہ ہے۔ میں نے ایک فری لانس کو اس کام کے پیچھے لگایا تھا مگر زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ جرت والے آدمی کا کام ہے، تجربہ کار آدمی کا کام ہے۔ اس میں بہت سے اینگل ہیں، کافی چیزیں انوالو ہیں۔ اگر تمہارے جیسا کوئی آدمی میرے ساتھ ہو تو گارنٹی سے کہتا ہوں بام شیل ہوگا، بام شیل۔ یہ بات تو درست ہے، اعجاز نے کہا۔ شمس بھائی، ملک صاحب کو ایک اور چائے بنا کر دو۔ نہیں، ایک پیالی کافی ہے، میں چائے کا عادی نہیں ہوں۔ اعجاز اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ بدیعالزماں اعجاز کو سیڑھیوں تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ پھر کیا خیال ہے؟ وہ اعجاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کس بارے میں؟ ہو جائے مارکا؟ بدیعالزماں آنکھ مار کر بولا، مل کے کرتے ہیں۔ ابھی تو میں سنبھلا بھی نہیں بدی صاحب۔ اعجاز ہنس کر بولا، کچھ زمینداری کے معاملے نمٹانے ہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنجیدگی سے غور کرو ملک، بام شیل ہے، نام نکل جائے گا۔ بدیعالزمان نے ہوا میں انگلی اور انگوٹھا پھیلا کر اخبار کی سرخی کی لکیر کھینچی۔ ملک محمد اعجاز، بولڈ ٹائپ میں، چھپا لوں گا۔ اعجاز سر ہلا کر ہنسا اور بدیعالزمان سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔